السلام علیکم ماما۔ وفا لاؤنج کے صوفے کی پشت پر سر ٹکاتی تھکن سے چور لہجے میں بولی، وعلیکم السلام بیٹا، کیسا رہا آپ کا یونی کا پہلا دن؟ نائلہ بیگم بولی تو وفا کی آنکھوں کے سامنے صبح والا منظر لہرایا، مگر پھر سر جھٹکتی اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ماما، بس ٹھیک ہی تھا، بٹ بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، پلیز کھانا لا دیں۔ وفا مسکین سی شکل بنا کر بولی، اچھا میری جان، میں ابھی لائی۔ نائلہ بیگم وفا کا ماتھا چومتے کچن کی طرف چلی گئی۔ ابھی تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ وفا کی شرارتی آواز آئی، کھانے کو دیو رے، وفا چیخ کر بولی تو نائلہ بیگم اپنی بیٹی کی نوٹنکی پر ہنس دی۔ بس زیادہ ڈرامے مت کرو اور یہ لو کھانا، نائلہ بیگم میز پر کھانا لگاتے ہوئے بولی تو وفا بھی مسکرا کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب کوئی شخص دیوار پھیلان کر یونی میں داخل ہوا اور وہاں کے نوٹس بورڈ پر ایک پیپر لگا دیا، اور پھر وہ شخص جیسے ہی آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ آج بدر کچھ جلدی یونی آ گیا تھا، بس اسے وفا کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اس کے چہرے سے بے چینی صاف چھلک رہی تھی۔ احمد، جو کہ بدر کے چہرے کی بے چینی کب سے نوٹ کر رہا تھا، آخرکار بولا، نا تو کس کا اتنا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے؟ احمد بدر کی طرف دیکھ کر مشکوک انداز میں بولا تو بدر گڑبڑا گیا۔ کسی کا نہیں، میں تو شام کا انتظار کر رہا تھا، ابھی تک آیا نہیں نا؟ بدر جلدی سے اپنی صفائی میں بولا۔ احمد ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا بدر کے جواب سے، مگر اس نے بات کو کریدا نہیں۔ وفا جب یونی پہنچی تو منت بھاگتے ہوئے اس تک پہنچی۔ یار وفا، تو نے نوٹس بورڈ دیکھا؟ منت پریشانی سے بولی۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ وفا ناسمجھی سے بولی۔ یار تم چلو میرے ساتھ۔ منت وفا کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وفا جس جگہ سے گزرتی سارے اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کر چہمہ گوئیاں کرنا شروع کر دیتے۔ وفا جب نوٹس بورڈ تک پہنچی تو اس پہ لکھی گئی تحریر پڑھ کر اس کی آنکھیں باہر آنے کو لگی۔ یار یہ کیا ہے؟ وفا پریشانی سے اس نوٹ کو دیکھ کر بولی، جس میں کچھ یوں لکھا تھا، میں وفا ملک پوری یونی کے سامنے مسٹر بدر حسن کو باسکٹ بال کھیلنے کے لیے چیلنج کرتی ہوں۔ یار اب کیا ہوگا؟ منت پریشانی سے بولی۔ سو مس وفا ملک، اب جب آپ چیلنج کر چکی ہیں تو آ جائیں۔ منت کی بات اس سے پہلے کہ وفا جواب دیتی، پیچھے سے آتے ہوئے بدر نے وفا کو مخاطب کیا۔ ہاں تو تم یہ مت سمجھنا کہ میں ڈر گئی ہوں، میں ضرور کھیلوں گی، وفا نڈر انداز میں بولی تو منت نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ بدر نے اسے دیکھ کر آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ اوکے دین کم، بدر بولا تو وفا اس کے ساتھ ہو لی، اور وہ دونوں یونی کے اس سائیڈ ہولی جہاں پر باسکٹ بال کھیلی جانی تھی، اور ساتھ تمام اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ چلے گئے۔ بدر اور وفا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ایک طرف بورڈ لگا تھا جہاں پر ان کے اسکور چسپاں ہونے تھے۔ وفا، جو کہ باسکٹ بال کھیلنے میں ماہر تھی اور اپنے کالج میں اسپورٹس میں ہر مرتبہ جیت جاتی تھی، تب بھی اس سے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میچ پورے زور و شور سے شروع ہونے جا رہا تھا اور وفا کو ہر حال میں جیتنا تھا، کیونکہ سامنے بدر تھا جس نے اسے چیلنج کیا تھا، اور ہار کر وہ اپنا مذاق نہیں بنا سکتی تھی۔ جیسے ہی شام نے سیٹی بجائی، وفا کی طرف اچھالی گئی بال کو وفا زمین پر جمپ کرتی آگے بڑھی۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس بدر کا نام لے رہے تھے، جبکہ کچھ اسٹوڈنٹس وفا کر رہے تھے۔ وفا بدر کو کوئی موقع نہ دیتے ہوئے آگے بڑھی۔ وفا زمین پر ٹپ کرتی اس کو باسکٹ میں ڈالنے کے لیے اوپر ہوتی بال اچھال گئی، اور یہ ہوا وفا کا گول۔ بدر سمیت تمام اسٹوڈنٹس منہ کھولے وفا کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وفا اس قدر اچھا کھیل لیتی ہے۔ اب بال بدر کے ہاتھ میں تھی۔ وفا ادھر ادھر ہو کر اس کے ہاتھوں سے بال لینے کی کوشش کرنے لگی۔ بدر نے بال باسکٹ کی طرف اچھالی، جسے وفا نے ادھر سے ہی چھلانگ لگا کر بال باسکٹ میں ڈال دی، اور یہ ہوا وفا کا ایک اور گول۔ بدر کے سکور اب تک 0، جبکہ وفا کے 2۔ اسی طرح گیم چلتی رہی اور دونوں ٹیموں کے سکور برابر ہو گئے۔ میچ کا آخری مرحلہ تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر بال جب اچھالی گئی تو وفا مہارت سے بال لیتی زمین پر مارتی جا رہی تھی۔ وفا جمپ کرنے ہی لگی تھی کہ بدر نے بہت مہارت سے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ میں اڑائی، اور اس طرح وفا گر گئی۔ تبھی بدر نے اس سے بال لیتے باسکٹ میں ڈال دی اور بدر جیت گیا۔
پہلے تو سب اسٹوڈنٹ منہ کھولے دیکھ رہے تھے، مگر پھر دھیرے دھیرے سب بدر بدر کرنے لگے۔ بدر کے گروپ کے لڑکے خوشی کے مارے چیخنے لگے۔ وفا غصے سے اٹھ کر بیٹھی اور بدر کو بولی، یہ چیٹنگ ہے، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ بدر وفا کو دیکھ کر آنکھ دبا کر بول کر آگے بڑھ گیا، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ وفا غصے سے بولی، ضرور۔ بدر مسکراتے ہوئے بول کر اسے اور آگ لگا گیا۔ وفا نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی اور منت کو لے کر اپنی کلاس لینے چلی گئی، مگر اس نے دل میں بدر سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بدر مسکراتے ہوئے اپنے گروپ کی طرف آیا تو سب اسے خوش ہوتے مبارکباد دے رہے تھے، جسے وہ مسکرا کر وصول کر رہا تھا۔ جب بدر کی نظر احمد کی جانب اٹھی تو وہ مسکرایا، جبکہ احمد اس سے غصے سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا بڑی، اتنا غصہ کیوں ہے؟ بدر نے پوچھا۔ تم نے چیٹنگ کی ہے نا؟ احمد اسے گھور کر بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے کچا چبا جائے، کیونکہ بدر نے جب وفا کو گرایا تھا تو کسی اور نے تو نہیں، مگر احمد نے ضرور دیکھ لیا تھا۔ جسٹ چل یار، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ بدر شوخ لہجے میں بولا تو احمد نے تعصب سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، بدتمیز، پاگل، کمینہ۔ وفا بیٹھی کب سے بدر کو برا بھلا بولی جا رہی تھی، جبکہ منت اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یار، اس نے چیٹنگ کی ہے، جان بوجھ کر گرایا ہے۔ وفا رونی صورت بنا کر بولی، ہاں ہاں میں جانتی ہوں۔ منت بولی، میں چھوڑوں گی نہیں اس لفنگے کو۔ وفا بولی تو منت نے سرد آہ بھری، اب یہ تو طے ہے کہ ایک اور جنگ عظیم ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ماما۔ بدر خوش خوش تھا گھر آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے وفا کو جو ہرا دیا تھا، مگر چیٹنگ کر کے، لیکن بقول بدر کے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اس لیے اسے پرواہ نہیں تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ شمائلہ بیگم بدر کے چہرے پر خوشی دیکھ کر بولی، کچھ خاص نہیں ماما۔ بدر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ کر بولا اور اپنا سر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اچھا بیٹا جاؤ ایئرپورٹ۔ شمائلہ بیگم چہرے پر مسکراہٹ لیے بولی، کیوں ایئرپورٹ کیوں، کوئی آ رہا ہے؟ بدر نہ سمجھی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں بیٹا اذان آ رہا ہے، جاؤ اسے پک کر کے آؤ۔ شمائلہ بیگم مسکرا کر بولی، وہ جانتی تھی کہ اس کے آنے کی خبر سن کر بدر بہت خوش ہوگا، اور ہوا بھی یوں تھا۔ بدر کا دل بھنگڑے ڈالنے کو کیا، مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں ماما، میں نہیں جا رہا، میں ناراض ہوں اس سے۔ بدر منہ بنا کر بولا تو اس کی ماما اپنے بیٹے کی نوٹنکی دیکھ کر مسکرا دی، اچھا ٹھیک ہے، مت جاؤ، خود ہی آ جائے گا۔ شمائلہ بیگم لاپرواہی سے بولی تو بیچارہ بکھلا گیا۔ نہیں ماما، اب آپ اتنا فورس کر رہی ہیں تو چلا جاتا ہوں، بھلا میں اپنی ماما کی کوئی بات ٹال سکتا ہوں کیا؟ بدر جلدی سے بولا، بھلا وہ اپنی جان سے پیارے دوست کو کیسے تکلیف دیتا؟ جبکہ اس کی ماما اس کی بات پر کہکا لگا گئی تو بدر خجل سا ہو کر مسکرا دیا اور پھر ایئرپورٹ پر اذان کو لینے چلا گیا۔